نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج مختصر بخاری شریف کی حدیث نمبر 196 کا مطالعہ کریں گے، اور یہ ترتیب کے لحاظ سے بخاری شریف کی حدیث نمبر 275 ہے۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں گزشتہ دنوں بیمار تھا اور ہمارا درس حدیث کا یہ سلسلہ رک گیا تھا، لیکن آج الحمدللہ میں اس وقت ہاسپٹل میں ہی ہوں اور کرونا سینٹر کے اندر سے یہ حدیث ریکارڈ کر رہا ہوں، اور آج حدیث نمبر 196 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اقیمت الصلاۃ وعدلت الصفوف قیاما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنبا فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز کے لیے تکبیر کہی گئی، جب صفیں برابر ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور جائے نماز کے اوپر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ آپ جنابت سے ہیں، یعنی آپ کو غسل جنابت کرنا ہے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ تم سب لوگ اپنی جگہ پر کھڑے رہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے اور جلدی سے غسل کر کے واپس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے اس وقت پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، اور ہم سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ یہ حدیث اس حدیث سے ہمیں کچھ اسباق ملتے ہیں، اور ہم ابھی ان کا مطالعہ کریں گے کہ اگر ایسی حالت میں کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جائے کہ وہ جنبی ہو اور غسل جنابت اس کو کرنا ہو، تو ایسے حالات میں انسان کیا کرنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جنبی شخص جو ہے وہ مسجد میں آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں، مجبوری کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے تیمم کر لے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مسجد میں داخل ہو، کیونکہ اگر اس کو مسجد میں سے گزرنا ہے یا مسجد میں سے پانی لینا ہے اور وہ حالت جنابت کے اندر ہے، تو ایسی حالت میں جو ہے نا وہ تیمم کر کے مسجد میں داخل ہوگا۔ علامہ ابن بطال یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر مسجد میں داخل ہو جائے اور وہ حالت جنابت میں ہو، تو اس کو چاہیے کہ جب اس کو یاد آئے تو باقی وقت کے لیے جتنا ٹائم اس نے مسجد میں رہنا ہے، کیونکہ مسجد سے نکلنے کے لیے بھی اس کو کچھ وقت چاہیے، تو ایسی حالت میں اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر لے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس لیے لائے ہیں، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص بھول کر حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہو جائے، تو جب اس کو یاد آ جائے تو فوری طور پر وہ مسجد سے نکل جائے، اور نکل کر جو ہے نا غسل کرے اور اس کے بعد مسجد میں واپس آ جائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے اور وہ مسجد میں آئے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے تشریف لائے۔ لیکن اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم نہیں کیا تھا، اور صفیں اسی طرح جو ہے نا صحابہ اکرام کو کہا کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے آئے اور انہوں نے نماز پڑھائی۔ اب اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مسجد کے اندر جو ہے نا چاروں طرف حجرے تھے، صحابہ اکرام کے مکانات تھے، اور ان کے دروازے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کھلتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
تمام صحابہ اکرام کو کہا کہ اپنے دروازوں کا رخ جو ہے وہ باہر کی طرف پھیر دیں اور مسجد سے رخ پھیر دیں۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کھلتے تھے ان کے دروازے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دروازے تبدیل کروا دیے اور دوسری طرف رکھ دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، سنن ابو داؤد کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو صحابہ اکرام کے دروازے، ان کے گھروں کے دروازے جو ہے وہ مسجد میں کھلتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھروں کے دروازوں کو پھیر دیں۔ لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو صحابہ اکرام کچھ دیر کے لیے انتظار کرتے رہے کہ شاید اس حکم میں کوئی رخصت آ جائے، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ اپنے دروازوں کا رخ جو ہے وہ مسجد نبوی سے باہر کی طرف پھیر دیں، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ میں حائضہ اور جنبی شخص، یعنی جو عورت حائضہ حیض کی حالت میں ہو اور ساتھ ہی جو ہے نا جنبی حالت میں ہو، تو ایسے شخص کے لیے میں مسجد کو حلال نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کے دروازے مسجد سے جو ہے دوسری طرف پھیر دیے تھے۔ اب وہ کون کون سی صورتیں ہیں کہ جن کے اندر حالت جنابت میں انسان رہ سکتا ہے، اس کی اسی حدیث سے جو ہے نا یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ انسان کو بھول گیا ہے اور وہ حالت جنابت میں ہے اور مسجد میں چلا گیا ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے جتنی وقت بھی وہ مسجد میں ٹھہرے گا وہ ٹھہرا رہے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی رات کے وقت مسجد میں سو گیا ہے، مسافر ہے اور مسجد میں سو گیا ہے، اب مسجد میں سونے کے بعد وہ حالت جنابت کے اندر چلا گیا، احتلام کے اندر چلا گیا ہے، اب اس کو پاک ہونا ہے، لیکن اب رات کا وقت ہے اور مسجد سے وہ نکل نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو خطرہ ہے کہ باہر کوئی درندہ اس کو جو ہے نا نقصان پہنچا دے گا، یا حشرات الارض جو ہوتے ہیں جن کا جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ بھی کیا اپنی احادیث کے اندر، تو وہ جو ہے نا انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ایسی حالت میں حالت احتلام میں بندہ ہوگا تو وہ مسجد کے اندر جو ہے نا کچھ دیر کے لیے ٹھہر سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ حالت جنابت کے اندر ہے، لیکن باہر جو ہے نا وہ اس لیے نہیں نکل سکتا، رات کا وقت ہے اور شدید بارش ہو رہی ہے، تو ایسی حالت میں ظاہر ہے وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، تو کچھ دیر کے لیے جو ہے نا اس کو پھر وہاں رکنے کی اجازت ہے، البتہ ایسی حالت کے اندر وہ تیمم کر لے اور مسجد کے اندر رکا رہے۔ اس حدیث سے جو دیگر احکام ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو صفوں کو سیدھا رکھنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ اقامت صحابہ اکرام کہہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنی مسواک کے ذریعے سے صحابہ اکرام کو صفوں کو جو ہے نا ان کو درست کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام کے لیے جو ہے نا یعنی ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جب نماز کھڑی ہو تو سب سے پہلے صفوں کو درست کرنا انتہائی ضروری ہے، جو اس حدیث سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ امام مصلی کے اوپر بیٹھا رہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام انتظار کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آ کے اپنے مصلی پہ بیٹھ جاتے تھے، تو یہاں پر بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہے، اور جب مقتدی اقامت شروع کرے اور قد قامت الصلاۃ کہے تو اس کے بعد امام کو چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور صفوں کو درست کروائے اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز کے اندر داخل ہو جائے۔ اگر حالت مجبوری میں مسجد کو عبور کرنا پڑ جائے یا پانی مسجد میں سے نکالنا پڑے تو اس حدیث سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ شخص جنبی حالت میں مسجد میں جا کے پانی نکال سکتا ہے اور مسجد کو عبور کر سکتا ہے، کیونکہ ہمیں قرآن مجید کی ایک آیت ہمارے سامنے ہے جس میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، کہ اگر وہ